اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام اسلامی بہنوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا کمال مانتے ہیں۔ دوسری انبیاء معجزات لے کر آئے، سرکار سراپا معجزہ بن کے آئے۔ کوئی بھی کمال ایسا نہیں اور کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں جو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فضل و کمال اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ میری محترم بہنوں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ہوئے نومولود ہو کر گواہی دیتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی سر انور کو سجدے پہ رکھ کر اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکان پر اپنا دیدار کرایا جاتا ہے اور گفتگو فرمائی جاتی ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و رعنائی جیسی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عکس بنا دیا جاتا ہے، اور سرکار کے حسن پاک پر 70,000 پردے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ زیارت کرنے والے برداشت کر سکیں۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو سرکار میں نہ ہو، بلکہ سرکار کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل خوبی کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ایسی پرنور اور بے داغ تھی کہ جس کی گواہی کافر و مشرک بھی دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا۔ ایک عربی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا، دیکھو وہ سامنے درخت کھڑا ہے، اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ عربی درخت کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ درخت حکم سنتے ہی اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہل کر زمین سے اپنی جو جڑیں ہیں وہ اکھاڑ کر چلنے لگا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور درخت نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ عربی کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے کہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ اب واپس چلا جا۔ وہ درخت آپ کا حکم سنتے ہی پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ پر جا کر قائم ہو گیا۔ عربی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ساجد سونا حکم کرے تے رخ بھی حکم بجاوے، نال اشارے چن اسمانی قدماں دے وچ آوے۔ نال اشارے چن اسمانی قدماں دے وچ آوے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا متبرک معجزہ ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سرکار جیسے ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں، ارے سرکار تو حکم فرماتے تو درخت چل کر آتے تھے، لیکن تو کہے تو بچے بھی تیری بات نہیں مانتے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرماوے۔ فرمایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، آپ کے غلام صحابہ پانی نیچے نہ گرنے دیتے، بلکہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، چہروں پر ملتے، پیتے، بیماریوں سے شفا حاصل کرتے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اسلامی بہنوں فرماتے ہیں کہ کملی والے ہاتھ جد اللہ بکری تے جد لایا، سکے تھنا وچ بھی ساجد دودھ اترسی آیا، سکے تھنا دے وچ بھی ساجد دودھ اترسی آیا۔ فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی خالہ والی بات عرض کی گئی اور اپنی بکریوں کا حال بھی عرض کیا گیا۔ اپنی بکریوں کا حال بھی عرض کیا گیا۔ بکریوں کا کیا حال تھا کہ حضرت ابو قرحانہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو چراگاہ میں چراتا، چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ سارا دن میں آپ کی باتیں سنا کرتا۔ جب شام ہوتی تو بکریوں کو لے کر گھر چلا آتا، مگر ان کے تھن جو تھے نا وہ دودھ سے خشک ہو جاتے۔ مجھ سے میری خالہ نے کہا کیا وجہ کہ تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن بھی عادت کے مطابق ایسا ہی کیا، پھر اگلے دن بھی ایسے ہی گزرا کہ میں مسلمان بھی ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤ۔ میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ سرکار نے ان بکریوں کے تھنوں اور ان کی پشتوں پر اپنا دست اقدس پھیرا، ان میں برکت کی دعا کی تو وہ دودھ اور مکھن سے بھر گئی۔ جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا اے بیٹے انہیں ایسا ہی چرایا کرو۔ میں نے اپنی خالہ اور والدہ کو اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بتایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میری عزیز بہنوں، آقا علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کیا حسن دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں چاند 2 ٹکڑے کر دوں تو کلمہ پڑھ لو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو کر سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ ایسا عظیم معجزہ جو سرکار سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوا تھا، دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وچ پنگوڑے چن عربی جا انگلی پاک اٹھاوے، چن آسمانی ادھر ادھر ساجد پھردا آوے، نال اشارے سوہنے مائی چن نو توڑ وکھایا، نال اشارے سوہنے ماہی چن نو توڑ وکھایا، حکم دے نال سے ساجد سوہنے سورج نو پرتایا۔ عزیز بہنوں، سرکار کا حکم صرف زمین پر ہی نہیں چلتا بلکہ سرکار کے اشارہ کرنے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب سرکار بچپن میں جھولے میں اشارہ فرماتے جدھر سرکار کی انگلی چلتی چاند بھی ادھر ہو جاتا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا۔ اس معجزے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے۔ آپ کی شان و عظمت وہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی غلام ہے۔ ہمارے آقا وہ ہے جدے ہاتھ وچ جگ دی شاہیے، جڑا عرش اولا دا راہیے، او دی انگلی چن تو توڑ دیوے، او دی انگلی چن نو توڑ دیوے، مڑ نال اشارے جوڑ دیوے، او دا حکم ہووے تے چلدا اے، خود رزق او سب نو گھلدا اے، او دردی کل یتیماں دا، او دردی کل یتیماں دا، او مان تران یتیماں دا، او مان تران یتیماں دا، او حاکم کل انساناں دا، او قاسم دسترخاناں دا، کرا ذکر کی اس دیاں شاناں دا، او مالک ساڈیاں جاناں دا، او دا شان بیان نہیں مک سکدا، ایتھے سائم قلم کی چک سکدا۔ رب دا اے کم جیڑا کم میرے ڈولدا، سوہنے دی زبان وچوں رب آپ بولدا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب میں وہ فضل و کمال رکھا ہے کہ چاند آپ کے اشارے سے ٹوٹ جاتا۔ چن نال کی دیواں مثال اس دی،
ਚੰਨ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਥੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਦੀ, ਚੰਨ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਥੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਉਹਦਾ, ਚੰਨ ਘਟਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੋਸਾ, ਚੰਨ ਅਦਬ ਸਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਨਬੀ ਸਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਫਟਿਆ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਫਟਿਆ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सैयदना हबीब रदी अल्लाह ताला अन्हा थे। आपके वालदा एक मरतबा किसी काम से जा रहे थे कि उनका पाँव एक जहरीले सांप पर पड़ गया। जहर इतना ज़्यादा था कि उसके असर से हज़रत हबीब की वालदा अंधे हो गए, उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। हबीब के वालिद बड़े गमगीन थे। इसी दर्द वाली कैफियत से बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, आका यूँ वाक़या पेश आया और मैं अंधा हो गया। सरकार ने वाक़या समात फरमाकर अपना लुआब दहन मुबारक उनकी आंखों में डाला तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। लोग कहते थे कि हज़रत हबीब की वालदा की उम्र 80 साल थी, लेकिन नज़र का ये आलम था कि 80 बरस की उम्र में भी सुई धागा में डाल लेते थे। 80 साल की उम्र में भी सुई में धागा डाल लेते थे। जदों लुआब मुबारक सोने अखां दे विच पाया, रब ने साजद अन्नी अख नूं रोशन सी फरमाया। एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लहब के पास तशरीफ ले गए। रात का वक़्त था। हुजूर ने फरमाया, ऐ बदनसीब चचा, अगर तुझे मेरा कलमा शरीफ पढ़ते हुए शर्म आती है तो यहाँ कलमा शरीफ पढ़ ले। रात का वक्त है, जबकि यहाँ कोई देख भी नहीं रहा। अबू लहब कहने लगा, कलमा पढ़ लूँ, मगर शर्त यह है कि पहले ये बकरी का बच्चा तेरी गवाही दे दे। सरकार ने वहाँ खड़े होकर बकरी के बच्चे से पूछा, मैं कौन हूँ? बच्चा बोला, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अबू लहब ने बकरी के बच्चे को मुखातिब करके कहा, तेरे लिए तबाही हो, मोहम्मद का जादू तुझ पर भी चल गया, नाउज़ बिल्लाह। बकरी के बच्चे ने कहा, तुझ पर तबाही हो जो सच्चे रसूल का इनकार कर रहा है। अबू लहब गज़बनाक हो गया, बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दिया, लेकिन खुद कुफर पे डटा रहा। बकरी दे बच्चे ने दिती नबी दी आप गवाही, अबू लहब रहा सी साजिद लेकिन कुफरदार रही। सच है कि जिनके दिलों पर अल्लाह ताला की तरफ से मोहरें लग जाती हैं। हालांकि बकरी का बच्चा जो गैर मुकल्लफ है उसने गवाही दे दी, लेकिन अबू लहब इंसान होकर भी कुफर पर डटा रहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक अंसारी सहाबी का ऊँट था जिससे वो अपने खेतों को पानी दिया करता था। कुछ अरसे के बाद उस ऊँट ने अपने मालिक को तंग करना शुरू कर दिया और काम करना छोड़ दिया। वो अंसारी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट शरारतें करता है और मैं कोई भी काम करता हूँ और मेरा कोई भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से मेरी खजूरें और बाग खुश्क हो चुके हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार सहाबा के साथ तशरीफ़ लाए और देखा कि ऊँट बाग में एक तरफ खड़ा है। सरकार बाग में दाखिल हुए और ऊँट की तरफ चल पड़े। अंसारी सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, आप ऊँट की तरफ ना जाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊँट की तरफ ना जाएं, ये ऊँट कुत्ते की तरह पागल होकर ख़तरनाक हो चुका है, मुझे डर है कहीं आप पर हमला न कर दे। सरकार ने फरमाया, कोई परवाह नहीं। ऊँट ने सरकार को अपनी तरफ आते देखा तो वो भी आपकी तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि वो आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरकर सजदा करने लगा। हुजूर ने उसे पकड़कर उसके नाक में नकील डालकर अंसारी के हवाले कर दिया और ऊँट बिल्कुल ठीक हो गया। कमली वाले सोने ताई वेख के उठसी आया, नबी दे कदमा उत्ते साजिद उसने शीस झुकाया। इस मुआजिज़े से पता चला कि जानवर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं। जो लोग आज सरकार के अहकाम की पैरवी नहीं करते वो जानवरों से भी बदतर हैं। ये सरकार दो आलम की फजीलत है कि हुजूर की ऐसी शान और अजमत है कि शेख सईदी कहते हैं, बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
صلو علیہ وآلہ